پریز دی لارڈ. خداوند کے عظیم جلالی اور خوبصورت نام میں گریس نیٹ ورک کے تمام دیکھنے والے ناظرین کو پاسٹر شہزاد ایم گل کا محبت بھرا سلام قبول ہو. میرے عزیزو، آج میرا دل خداوند کی حضوری میں بہت زیادہ شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے آپ سبوں کے ساتھ خدا کے کلام کی منادی کر سکوں. میرے عزیزو، خدا کا کلام سچا ہے، اور جیسا کہ یہ سیٹ بھی کلام صداقت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صداقت کا کلام، سچائی کا کلام، اور یہ وہ کلام ہے جس کے متعلق خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ سچائی سے واقف ہو جاؤ تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہمیں آزاد کرنے کے لیے اس روح زمین پر آیا ہے. وہ زندگیاں جو گناہوں کی دلدل میں دسی ہوئی تھی، خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس لیے آیا ہے تاکہ وہ انہیں دلدل کے اندر سے نکالے اور ہمیشہ کی زندگی کے اندر انہیں داخل کر سکے. آج میرے اور آپ کے لیے خوبصورت موقع ہوگا کہ ہم خدا کی زندہ آواز کو سننے کے لیے اس کی حضوری میں موجود ہیں. آئیے، جن کے پاس بائبل مقدس خدا کا کلام ہے، میرے ساتھ نکالیے گا سلیمان نبی کی لکھی ہوئی غزل و غزلات کی کتاب، اور بائبل مقدس میں سے ہم اس کا دوسرا باب اور اس کی 14ویں آیت مبارکہ کو آج خدا کے کلام میں سے اپنی نصیحت کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے خدا کے کلام میں سے سنیں گے اور دیکھیں گے. خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے: اے میری کبوتری جو چٹانوں کی دراڑوں میں اور کڑاڑوں کی آڑ میں چھپی ہے، مجھے اپنا چہرہ دکھا، مجھے اپنی آواز سنا، کیونکہ تو ماہ جبین ہے اور تیری آواز شری ہے. خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو. میرے عزیزو، کلام کا جو حصہ ہم نے خدا کی حضوری میں پڑھا ہے، اور اس کو لکھنے والا جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل کا ایک عظیم بادشاہ، وہ داؤد کا بیٹا ہے، اور جس کا نام بائبل مقدس ہمیں سلیمان بتاتی ہے. یہ سلیمان قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ ہے، اور اس کی دور حکومت ایسی دور حکومت ہے جس میں کوئی جنگ و جدل نہیں ہے، لیکن خدا اس کے وسیلہ سے بنی انسان سے کلام فرماتا ہے: اے میری کبوتری جو چٹانوں کی دراڑوں میں اور کڑاڑوں کی آڑ میں چھپی ہے، مجھے اپنا چہرہ دکھا، مجھے اپنی آواز سنا. تو ماہ جبین یعنی کہ حسین، خوبصورت ہے، تیری آواز بڑی خوبصورت ہے، تیری آواز بڑی شری ہے. خدا یہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی آواز سنا، مجھے اپنا چہرہ دکھا. اور چہرہ دکھانے کے لیے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو چہرہ دکھانے سے مراد رفاقت. ہمیں خدا کے ساتھ رفاقت رکھنی ہے، اور رفاقت جب ہم رکھیں گے تو تب ہی ممکن ہے کہ ہم اپنا چہرہ دکھا سکیں گے. ہم اپنی آواز، جو خوبصورت آواز ہے، جس کی تعریف مالک دو جہاں فرما رہے ہیں کہ تیری آواز شری ہے، تو حسین ہے، تو خوبصورت ہے، تو کسی سے کم نہیں ہے. مجھے اپنی آواز سنا، مجھے اپنا چہرہ دکھا. تو ماہ جبین ہے اور تیری آواز شری ہے. خدا ہماری آوازوں کو سننا چاہتا ہے، خدا ہمارے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہماری رفاقت خدا کے ساتھ ہو جائے، اور رفاقت رکھنے کے لیے بہترین ذریعہ دعا ہے. بائبل مقدس خدا کے کلام میں لکھا ہے یرمیہ کے صحیفوں میں: مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا میں تجھ پر ظاہر کروں گا. جب ہماری رفاقت خدا کے آسمانی باپ کے ساتھ، خدا باپ کے ساتھ ہوگی،
تو یقیناً خدا ہمیں عقل، دانائی، حکمت، فہم بخشے گا، اور ہم اسی دانائی سے، اسی حکمت سے، اسی فہم سے ہم خدا کی راہوں پر چلنے والے ہوں گے۔ جو حوالہ یہاں پر پڑھا گیا، اس کا رائٹر، اس کا مصنف سلیمان، جس نے بائبل مقدس کے اندر ایک امثال کی کتاب، ایک واعظ کی کتاب اور ایک غزل و غزلات کی کتاب لکھی، اور غزل و غزلات کی کتاب کے اندر جسے شاعری کی کتاب، اور یہ وہ کتاب ہے جو خاص ایک دلہا اور دلہن کے اندر گہری رفاقت میں رہ کر گہری اور بھید کی باتیں جو ہیں لکھی گئی ہیں۔ میرے عزیزو، ہمارا دلہا خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، اور کلیسیا اس کی دلہن ہے۔ آج خداوند کی یہ پکار، آئے میری کبوتری جو چٹانوں کی دراڑوں میں اور کناروں کی آڑ میں چھپی ہے، مجھے اپنا چہرہ دکھا۔ خدا انسان کو، اس کے چہرے کو، اور چاہتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھے۔ پہاڑوں کی دراڑوں میں، کڑاڑوں کی آڑ میں آج کا انسان چھپا ہوا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ وہ جو پہاڑوں کی دراڑوں میں اور کناروں کی آڑوں میں چھپے ہوئے ہیں، ان تک آج خدا کا یہ کلام ہے کہ وہ اپنی آوازیں، اپنے چہرے، جن کو خدا فرما رہا ہے کہ خوبصورت چہرے ہیں، حسین چہرے ہیں، خدا چاہتا ہے کہ وہ آج اپنے چہرے خدا کو دکھائیں، اپنی آوازیں جو بڑی شریں ہیں، خدا چاہتا ہے کہ وہ اپنی آوازیں آسمانی باپ کی حضوری میں بلند کریں۔ ایک ایسی کبوتری جس کو خدا فرماتا ہے کہ جا نینوا کے لوگوں تک جا کر پیغام کو پہنچا دے، نینوا کے لوگوں کو جا کر میرا پیغام دے دے، میسج دے دے، ڈیلیور کر دے۔ 40 دن کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، جس کا نام یونا ہے۔ خدا نے یونا کو چنا۔ یونا خدا کا ایک نبی، جس کو نینوا کو جا کر کلام کی باتیں سنانی تھی، میسج پہنچانا تھا، لیکن یونا نینوا کو نہیں، وہ ترسیس کو جانے کی خواہش رکھتا ہے، اور بائبل مقدس فرماتی ہے کہ وہ ترسیس کو نکل پڑا ہے، اور ترسیس کو نکل کر خوب پرسکون ہو کر جہاز کے اندر وہ سو رہا ہے آرام سے۔ یونا کے نام کا لفظی معنی ہی کبوتری ہے، اور خدا نے اسے بھیجا ہے نینوا کو کہ نینوا کے لوگوں تک خدا کا کلام پہنچائے، انہیں جا کر خوشخبری کا پیغام، انہیں جا کر یہ پیغام دے کہ نینوا برباد ہونے کو ہے۔ اور نینوا کے لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے، لیکن یونا تو اپنے دل کی خواہشوں پر، اور یا کہہ لیجئے کہ یہودی ہونے کے ناطے وہ غیر قوم والوں سے کسی طرح کا برتاؤ رکھنا پسند نہیں کرتا۔ بعض اوقات خدا ہمارے لیے بھی ایسے منصوبے رکھتا ہے، خدا ہمیں بھی یہ حکم فرماتا ہے کہ دنیا کی انتہا تک انجیل کی منادی کرنی ہے، انہیں توبہ کی طرف لے کر آنا ہے، انہیں خدا کے عظیم منصوبے کے متعلق
اور منجی دو عالم خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے متعلق بتانا ہے، پیغام دینا ہے، لیکن بعض اوقات بتھیری زندگیاں اپنی پرسکون زندگی سے نکلنا نہیں چاہتی۔ آج یہ پیغام ان کے لیے بھی ہے۔ اس پیغام کو اگر دیکھا جائے تو اس کے دو حصے ہیں۔ نمبر ایک پیغام جس کو دیا گیا ہے وہ سنانے والا، اور دوسرے نمبر پر اس شخص کی خاص آسمانی باپ کے ساتھ رفاقت، اس کے ساتھ گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، دعا کرنا۔ اور یونا ترسیس کو نکلا ہے، لیکن خدا کی عظیم قدرت کو دیکھیے۔ بعض اوقات جب ہم کہہ دینے سے عمل نہیں کرتے تو خدا کچھ ایسے ماحول کریٹ کر دیتا ہے، کچھ ایسے وسائل نکال دیتا ہے کہ ہم پھر سے خدا کی طرف رجوع کریں، خدا کی طرف پلٹیں۔ یونا ترسیس کو نکلا ہے، اور بائبل مقدس خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اس سارے اس کے سفر میں آندھی طوفان آنا شروع ہو گئے، اور اس طوفان کے اندر یونا گر چکا ہے۔ جس جہاز پر یہ سوار ہے وہ جہاز بھی اس گرفت میں آ چکا ہے، اور تمام مسافر پیسنجرز وہ اپنے اپنے معبودوں کو پکار رہے ہیں، وہ اپنے اپنے خداؤں کو پکار رہے ہیں، اور انہیں موت نظر آ رہی ہے۔ لیکن بائبل مقدس فرماتی ہے کہ انہوں نے کرا ڈالا ہے تاکہ دیکھیں کہ یہ کس سبب سے ہے۔ اپنا مال و متاع، اپنا سامان سمندر میں پھینک رہے ہیں کہ جہاز پر کہیں اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے ہم اس سامان کو پھینک رہے ہیں تاکہ ہم محفوظ ہو جائیں۔ لیکن میرے عزیزو، خدا کا کلام فرماتا ہے طوفان تھمنے کا نہیں ہے، اور جب کرا ڈالا گیا ہے تو کرا یونا کے نام کا نکلا ہے۔ خدا نے اسے نینوا کو بھیجا ہے، لیکن اس کی خواہش یہ ہے یہ ترسیس کو جا رہا ہے، اور اس سے کہا گیا ہے، اور اس نے کہا کہ مجھے اس جہاز سے سمندر میں پھینک دو، کیونکہ یہ طوفان، یہ آفت یہ میرے ہی سبب سے ہے۔ جب اسے یہ پوچھا گیا کہ تو کون ہے تو کہا کہ میں زندہ خدا کا ماننے والا ہوں۔ بعض اوقات ہماری حالتیں ایسی ہو جاتی ہیں، خدا ہمیں جو منصوبہ، جو مشن دے کر بھیج رہا ہے، ہم اس منصوبے کے مطابق نہیں چلتے۔ خدا بارہا اپنے کلام سے ہماری کانٹ اور چھانٹ کرتا ہے، ہمیں جھنجھوڑتا ہے تاکہ ہم خدا کی حضوری کے اندر آئیں، خدا ان کے کلام کی طرف پلٹیں اور ان راہوں پر چلیں جن کا خدا فرماتا ہے۔ اور جب اس نے ان سے کہا کہ مجھے جہاز سے نیچے پھینک دیا جائے تو سمندر تمہارے لیے ساکن ہو جائے گا، اور کلام خدا فرماتا ہے کہ جب اس کو جہاز سے نیچے پھینکا گیا تو ایک بڑی مچھلی نے یونا کو آ کر نگل لیا ہے۔ یونا خدا کی کبوتری ہے جو کڑاڑوں کی دڑاڑوں میں اور پہاڑوں کی آڑ میں چھپی ہوئی ہے۔ کڑاڑوں کی دڑاڑیں اور ان کی آڑیں جو پہاڑ کے اندر درزے ہوتی ہیں، دڑاڑیں پڑی ہوتی ہیں، جہاں پر آ کر پرندے چھپ سکتے ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ یونا نے چھپنا چاہا، لیکن خدا کی آنکھ سے کوئی چھپ نہیں سکتا، لیکن کہ اس کی آنکھیں زمین کی سیر کرتی ہیں،
اور جب یونا کو پھینک دیا گیا تو بڑی مچھلی نے اس کو نگل لیا، اور 3 دن 3 رات یہ مچھلی کے پیٹ میں رہا ہے، اور اس نے وہاں پر دعا کی ہے، وہاں پر اس نے اپنا رابطہ آسمانی خدا سے بحال کیا ہے۔ اور بائبل مقدس فرماتی ہے کہ 3 دن رات کے بعد اسے نینوہ شہر کے جو سمندری کنارہ تھا، ساحل تھا، مچھلی نے اس کو وہاں پر اگل دیا ہے۔ اور جب اس سے اگلا ہے تو یہ گیا ہے نینوہ میں، اور جا کر منادی کرنے لگا ہے کہ 40 دن کے بعد نینوہ شہر برباد ہو جائے گا۔ اور جب اس کی منادی کو، اس کے میسج کو، اس کے پیغام کو نینوہ کے لوگوں نے سنا ہے، تو بائبل مقدس فرماتی ہے کہ بادشاہ سے لے کر رعایا تک، اور یہاں تک کہ رعایا کے سارے جانوروں تک، ان کو فاقہ کشی میں، ان کو روزہ کے اندر رکھا گیا ہے۔ اور اس کی یہ منادی کرنے کے بعد یہ آرام سے ایک کدو کی بیل کے نیچے بیٹھا ہے، اور یہ منتظر ہے، دیکھے کہ نینوہ کب برباد ہونے کو ہے۔ اور خدا نے ایک کیڑے کو اس کدو کی بیل کے لیے مقرر کیا ہے، وہ اس کو کھانا شروع ہے۔ اور بائبل مقدس فرماتی ہے کہ یونا کہنے لگا کہ میں جانتا تھا کہ تو اس شہر کو بخش دے گا۔ ایک یہ بیل ہی تھی جو میرے سر پر سہارا تھا، جو سایہ کے لیے تھا، تو نے اسے ایسے بھی ختم کر دیا ہے۔ خدا اس سے فرماتا ہے تجھے اس کدو کی بیل کی اتنی فکر ہے، اپنی اتنی فکر ہے، تو یاد رکھ یہ جو انسان ہے جنہیں توبہ کی ضرورت ہے، مجھے اس کی فکر کیوں نہ ہوگی۔ خدا نے یونا کی اس منادی پر نینوہ کو بخش دیا ہے۔ بادشاہ خاکسار ہوا ہے، لوگ خاکسار ہوئے ہیں۔ وہ جو کڑاڑوں کی دڑاڑوں میں اور پہاڑوں کی آڑوں میں چھپے ہوئے تھے، جب وہ خاکسار ہو کر خدا کی حضوری میں پکارنے لگے ہیں، گڑ گڑانے لگے ہیں، التجا کرنے لگے ہیں، فریاد کرنے لگے ہیں، منت گزاری کرنے لگے ہیں، تو بائبل مقدس خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خدا نے آسمان سے نینوہ شہر کی اس خاکساری کو دیکھا ہے، ان دعاؤں کو، ان مناجاتوں کو سنا ہے، اور خدا نے نینوہ شہر پر رحم کر دیا ہے۔ وہ دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں مسرور تھے، دنیا کی خواہشات کے اندر پڑے ہوئے تھے، نہ خدا کو جانتے تھے، نہ خدا کے کلام کو جانتے تھے۔ خدا نے کہہ رکھا کہ وہ نینوہ کو برباد کرنے کو ہے، لیکن میرے عزیزو، خدا نے اپنے کلام کو بیچ کر اس کلام کے وسیلہ سے جو سچا ہے، اور جب وہ سچائی سے واقف ہو چکے تو انہوں نے توبہ کی، اور خدا ان کے کلام کی طرف پلٹے، اور انہوں نے زندگی پا لی۔ آج خدا کا کلام یہ ان تمام ایمانداروں کے لیے، مقدسین کے لیے ہے جو خدا کی کبوتریاں ہیں، جو خدا کے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے۔ خدا ان کی آوازوں کو سننا چاہتا ہے، خدا ان کے چہروں کو دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ ان کی آوازیں بڑی خوبصورت ہیں، ان کے آوازیں بڑی شریں ہیں، ان کے چہرے بڑے خوبصورت ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ ایماندار مقدسین، جو میسج آپ تک پہنچایا گیا ہے، آپ اس کو دنیا کی انتہا تک پہنچائیں۔ اور منجی دو عالم نے فرمایا کہ تم دنیا کا نور ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو دنیا کا نور مقرر کیا ہے،
आइए जो जिम्मेदारी, जो कलाम खुदा ने हम तक पहुंचाया है, दुनिया तक उस पैगाम को लेकर जाएं कि खुदा का बेटा यीशु मसीह ही दुनिया का निजात दहिंदा है। जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा, और जो कोई उस पर ईमान ना लाएगा, खुदा उनके कलाम में लिखा है कि उस पर सजा का हुक्म हो चुका है। मेरे और आपके पास ये खूबसूरत मौका है कि हम खुदा उनके कलाम को दुनिया की इंतहा तक पहुंचाएं, और आज वो कबूतरियां जो खुदावंद के कलाम को सुन रही हैं, ईमानदारों मुकद्दसीनों, आपके पास ये मौका है कि आप खुदावंद के कलाम को सुनकर कबूल कर कर एक मर्तबा फिर जो अपनी पुरसकून जगहों पर छुप कर बैठे हुए हैं, ये खुदावंद की आवाज़ आज मेरे लिए और आपके लिए है कि खुदा चाहता है कि हम अपनी आवाज़ें खुदा को सुनाएं। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको कसरत के साथ बरकत दे, अकल दे, दनाई दे, हिकमत दे, फहम दे, ताकि हम खुदावंद के आइन के मुताबिक, खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजार सकें। और मैं आखिर में खुदा के खादम पास्टर दानिश पीटर साहब के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ और उनके लिए दुआ करूँगा कि खुदावंद इस रूह ज़मीन पर उन्हें कसरत के साथ अंजील की मुनादी के लिए, यीशु मसीह की गवाही के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। मसीह यीशु में हमारे प्यारे आसमानी बाप, तेरा फजल तेरे बंदा खुदा के खादम पास्टर दानिश पीटर पर हुआ ताकि ग्रेस नेटवर्क के वसीला से खुदावंद वो बथेरी जिंदगियों तक अंजील की मुनादी करने वाला हुआ। हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद चाहते हैं ग्रेस नेटवर्क की हदों को तू बढ़ा खुदा, और ये हमेशा मसीह की गवाही के लिए खुदा, अंजील की मुनादी के लिए खुदा, ग्रेस नेटवर्क हमेशा इस्तेमाल होता रहे। और तेरा खादम खुदा दानिश पीटर साहब हमेशा तेरे जलाल के लिए बथेरी जिंदगियों को खुदा तेरी हजूरी में, तेरे गला खाना में लेकर आने वाला तेरा चुना हुआ वसीला बने। खुदा ग्रेस नेटवर्क की सारी टीम पर खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ, और जितनी जिंदगियों ने आज तेरे कलाम को सुना है खुदा, इन जिंदगियों में तेरे कलाम का ये बीज जब बोया गया है तो खुदा ये 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आने वाले हों। छूना, ब्लेस करना और बड़ी बरकत देना खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।